چاند تارے پیش دلبر کو کریں، ہیں مزاجن بادشاہ و باوقار، شاعروں کی پوچھتے ہو کیا میاں، ہیں ہمیشہ برسرے بے روزگار۔ السلام علیکم احباب ذی وقار، آپ کیسے ہیں؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ انیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام۔ احباب ذی وقار، آج اسپیشل کلام میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں مزاحیہ مشاعرہ اور گفتگو۔ ہمارے ساتھ آج کے دور کے خوبصورت شاعر، ادیب اور کالم نگار جناب پروفیسر ڈاکٹر صغیر احمد صغیر صاحب موجود ہیں۔ ہم نے انہیں اسٹوڈیو میں دعوت دی، پروگرام کے لیے تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے حال ہیں جناب ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کرم ہے۔ ڈاکٹر صاحب شاعر، ادیب اور کالم نگار ہیں اور آپ ماہر تعلیم ہیں۔ آج آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی مزاحیہ مشاعرے میں، مزاحیہ شاعری پر اور مزاحیہ کلام پر۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ میں آپ کا سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی گفتگو کے لیے، اور دوسرا یہ کہ میں پی ایچ ڈی سٹارٹ ہونے سے پہلے تو میں کالم بھی لکھتا رہا ہوں جی، اور اس کے بعد مضامین اب لکھتا ہوں جی کالم نہیں جی۔ کیونکہ کالم کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، وہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے شاعری جی۔ تو یہ میری تھوڑی سی آج کے پروگرام کا آغاز ہی آپ کی شاعری سے کرتے ہیں، مزاحیہ شاعری عطا فرمائے ہمیں۔ جی، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آ تجھ کو بتاؤں کہ میں جب سے ہوا خاوند، واہ، آ تجھ کو بتاؤں کہ میں جب سے ہوا خاوند، تب ہی سے ہوا صوم و صلوات کا پابند۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے! تب ہی سے ہوا صوم و صلوات کا پابند، واہ 2 سال گزرنے پہ وہ ایسے ہوئی تبدیل، واہ واہ، 2 سال 2 سال گزرنے پہ وہ ایسے ہوئی تبدیل، واہ، پہلے تھی شکر کندی جو لگتا ہے شکر کند، شکر کند، واہ واہ واہ، پہلے تھی شکر کندی جو لگتا ہے شکر کند، اور بیوی ہے اگر بیوی تو محبوبہ ہے محبوبہ، کیا کہنے! بے شک بے شک، بیوی ہے اگر بیوی تو محبوبہ ہے محبوبہ، میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ واہ واہ واہ، کیا تضمین لگائی ہے! بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور 2 اشعار اسی حوالے سے اور دیکھیے گا جی کہ شوہر کا مقام اور ہے، واہ، بیگم کا مقام اور، واہ، شوہر کا مقام اور ہے، بیگم کا مقام اور، کہنے کو غلام اور حقیقت میں غلام اور، واہ واہ واہ، کہنے کو غلام اور حقیقت میں غلام اور، لوگوں میں تو کہتی ہے وہ سرتاج مہاراج، کیا کہنے! واہ واہ، لوگوں میں تو کہتی ہے وہ سرتاج مہاراج، گھر جا کے بدل جاتی ہے کرتی ہے کلام اور۔ واہ واہ، کیا کہنے! یہ ہمارا شوہروں کا مشترکہ المیہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر آپ کو بھی احساس ہوا ہے اچھا بھلا احساس، کچھ یاد آیا ہوگا آپ کو بھی۔ جی جی، آپ نے خوبصورت انداز میں بہت شکریہ، ماحول اور حالات کی عکاسی کی۔ بہت شکریہ۔ تو آپ جو ہیں تعلیم دیتے ہیں جی طلباء کو، جی، تو آپ نے وہاں پہ جو تعلیم دیتے ہیں تو کیا آپ تعلیم روٹین میں دیتے ہیں جیسے لگی بندی تعلیم ہوتی ہے، یا کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہے؟ نہیں، ایسا ہے کہ نا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کہا تھا نا جان ایلیا نے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں سنی گئی، بات نہیں کہی گئی۔ اچھا، ان سے گفتگو کریں تو بچے ایکسپلور ہوتے ہیں، ان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں کمی ہے، وہ کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ورنہ تو سارا کچھ گوگل پہ موجود ہے، جی، سارا کچھ یوٹیوب پہ موجود ہے، فلاں لیکچرز موجود ہیں، تو گھر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر وہ آتے ہیں تو وہ آپ کو کاپی بھی کرتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ کو ایجوکیشن ہوتی ہے تو ہم بچوں سے پہلا کام یہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بیہیو، یو ہیو ٹو بیہیو۔ جی، تو اس کا ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جو ہی بچے آتے ہیں تو کہتا ہوں کہ مین دیز آر ناٹ یور سسٹرز، دیز آر یور کلاس فیلوز۔ صحیح۔ اور آپ گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے، جی، آپ کو کچھ نارمز کا خیال رکھنا ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، کچھ ہوتے ہیں گناہ، جی، کچھ ہوتے ہیں وائسز، جی، برائیاں، اور کچھ ہوتے ہیں آکورڈنیس، آکورڈ لگتا ہے کچھ۔ جی، یہ ان میں جی، تو جو گناہ ہے لوگ چپ کے کر لیتے ہیں۔ جی، اچھا، جو برائیاں ہیں وہ بھی کچھ لوگ
چھپ کے کر لیتے ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہے جیسے سگریٹ ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا کچھ ہوتے ہیں آکورڈ لگتے ہیں آپ, تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو دیکھی چیز ان میں سے دیکھی جاتی ہے نا بری چیزوں میں سے, وہ یہ آکورڈنیس ہے. مثال کے طور پہ آپ جی کلاس میں بیٹھے ہیں اور آپ کھرک کرنا شروع کر دیں, دس از رانگ. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ نہ میں خود کھرکتا ہوں, یہ کھرک بیچ میں کہاں سے آ گئی, یہ خارش میں یہ بہیویئر کا. دیکھیں بچیاں ساتھ اب پڑھتے ہیں, گرلس پڑھتی ہیں, آپ ایک سائڈ پہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک سائڈ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ جی وہ کھرک کرنا شروع کر دیں, دس از رانگ, یہ آکورڈنیس. میں انہیں کہتا ہوں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ may I go to drink water, جی ٹھیک ہے, اس کے تو اسی طرح آپ یہ کہتے ہیں سر may I go for کھرکنگ, کلاس میں نہیں, کلاس میں. یہ ایک چیز ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ کا ایک بٹن آپ کا کھلا ہے, جی, اچھا مجھے آپ کے بٹن کھلے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کی لاپرواہی نظر آ رہی ہے, جی, ٹھیک ہے, آپ کی رفنس نظر آ رہی ہے, صحیح. تو یہ بھی اسی تربیت کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ پڑھاتے ہیں زوالوجی, جی, زوالوجی اور شاعری دو متضاد چیزیں ہیں, جی, آپ میں یہ دونوں یکجا ہو گئی ہیں, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں, آپ ان دونوں کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ سر ایسا ہے کہ نا یہ میں اگر زوالوجی نہ پڑھتا ہوتا, اس کا طالب علم نہ ہوتا, تو شاید میں نا سچ بتاؤں میں شاعری بھی نہ کر رہا ہوتا. اچھا, ہاں, یعنی مجھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اینیمل بیہیویئر سے میں وہ کلک کرتی ہیں, وہ ادھر سے مجھے فیض ملتا ہے. جی, جی, تو میں دو ایک اشعار, جی, کلام عطا فرمائیں. ہرنیاں وڑ کے لوکی لے گئے, ہرنیاں وڑ کے لوکی لے گئے, ہرنیاں وڑ کے لوکی لے گئے, ساڈے لئی نے مجھاں ہی مجھاں. ہائے 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 ہائے, آپ نے میرے آپ کی ہائے ہائے بتا رہی ہے مجھے, دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے. بہت شکریہ, اگر دکھتی رگ تک پہنچا ہوں تو. ہرنیاں وڑ کے لوکی لے گئے, ساڈے لئی نے مجھاں ہی مجھاں, آجا پیار محبت کریے, نہ تو رجے نہ میں رجاں. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. بہت شکریہ. آجا پیار محبت کریے, نہ تو رجے نہ میں رجاں, تے کوئی اجیہا رستہ ہوئے. واہ. اب اس میں اینیمل بیہیویئر آ رہا ہے. جی, جی, جو ہیومنز ہوتے ہیں نا, دے بیہیو, چلتے ہو. جب اینیملز جو ہوتے ہیں ان میں یہ احساس نہیں ہوتا. دیکھیے ایک پھول, اس کے رنگ ہوتے ہیں, اس کی خوشبو ہوتی ہے, اگر وہ پھول ہیومن کو نظر آتا ہے, آپ جیسے مجھے ہم کہتے ہیں یار کیا خوبصورت ہے, اچھا اگر کسی لڑکی کو, بچی کو نظر آئے تو وہ اس کے ساتھ اسی پھول کے سامنے کھڑے ہو کے وہ فوٹو بھی بنانا شروع کر دیتی ہے. احساس کی بات ہے, اس کے یہ ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے. تو اب دیکھیے گا کہ کیسے اینیمل بیہیویئر بھی آ رہا ہے کہ ہرنیاں وڑ کے لوکی لے گئے, ساڈے لئی نے مجھاں ہی مجھاں, آجا پیار محبت کریے, نہ تو رجے نہ میں رجاں, تے کوئی اجیہا رستہ ہووے, کوئی اجیہا رستہ ہووے, لنگ دیاں ٹپ دیاں تیرے چ وجاں. واہ 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 واہ, لنگ دیاں ٹپ دیاں تیرے چ وجاں. ٹریفک قوانین کے خلاف. جی, کوئی اجیہا رستہ ہووے, لنگ دیاں ٹپ دیاں تیرے چ وجاں. تے یہ غور کیجئے گا, یا تو چج دے لیڑے پالے, یا تو چج دے لیڑے پالے, یا میں اپنی اکھاں کجا. ہائے 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 ہائے, المیہ المیہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. لیکن آپ غیر شاعرانہ بات کر رہے ہیں سر بہت شکریہ. ایسا ہے کہ اگر شاعری میں, آپ کی شاعری کے پوری نظم میں یا پوری غزل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ میسج نہیں دے رہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور اگلے کا بھی وقت ضائع کیا. میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ لیڑے چج کے پائیں, کھائیں اپنی مرضی کا. جان پال سارتر, جی, ان کو ملنے کے لیے پولینڈ سے ایک وفد گیا. جی, آپ نے بہت مزاحیہ پروگرام میں آپ نے سنجیدہ بات شروع کر دی. چلیں یہ بھی ایک تعلیم ہے ہمارے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. جی بالکل. سارتر سے ملنے کے لیے ایک وفد گیا جس میں شاعر, ادیب, صحافی اور دوسرے لوگ شامل تھے. پولینڈ سے گیا. جی. گفتگو کے دوران سارتر نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں. جی. تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے اور ان میں سے ایک بولا, کہنے لگا جی ہمارا سیاست سے کیا تعلق.
جی انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں اپنے معاشرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, جی سماج سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, جی صحافت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, لوگوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, جی زمین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, تو آپ لکھنے کا حق ادا نہیں کر رہے. ہائے واہ واہ واہ, آپ لکھنے کا حق ادا نہیں کر رہے, آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. بہت اچھی اور بات. میں جا رہا ہوں, میں نے آپ کے لیے چائے بنوائی ہے, چائے آتی ہے, آپ چائے پی کے آپ بھی چلے جائیں, میں آپ لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا. کیا بات, کیا تو مزاح جو ہے یہ خالی مزاح نہیں ہوتا, اس میں بھی کچھ نہ کچھ سبق ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ. تو میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. تو آپ اسے احباب جو ہیں اسے سبقیہ انداز میں نہ لیں, کیونکہ یہ پاکستان کے ماحول کی عکاسی ہے. جی بسم اللہ. تو اس لیے آپ اس کو سبق کے طور پہ نہ لیں بلکہ مزاح کے طور پہ آپ اسے دیکھیں. جی بسم اللہ. اگر آپ سبق کے طور پہ لیں گے تو آپ کی مرضی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. بے خبر تھی اہلیہ میرے اس کمال سے, ہاں بے خبر تھی اہلیہ میرے اس کمال سے, عشق میں بنائی تھی آف شور کمپنی. واہ 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 واہ. بے خبر تھی اہلیہ میرے اس کمال سے, عشق میں بنائی تھی آف شور کمپنی. واہ واہ. لب تھے اس کے ڈالر سے, آنکھ درہموں جیسی. واہ 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 واہ. لب تھے اس کے ڈالر سے, واہ واہ واہ. آنکھ درہموں جیسی, میرے دل کو بھائی تھی آف شور کمپنی. واہ 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 واہ. زلف کالے دھن جیسی, چال 2OD جیسی. واہ واہ واہ. زلف کالے دھن جیسی, چال 2OD جیسی, میرے بن پہ چھائی تھی آف شور کمپنی. واہ واہ واہ. فیس بک پہ اس نے جب سیلفیاں لگائیں تو, سیلفیاں ڈاکٹر صاحب وہی, ہاں فیس بک پہ اس نے جب سیلفیاں لگائیں تو گھر میں بل بل آئی تھی آف شور کمپنی. آف شور کمپنی. واہ 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 واہ. فیس بک پہ اس نے جب سیلفیاں لگائیں تو گھر میں بل بل آئی تھی آف شور کمپنی. آف شور کمپنی. خان جیسی سخت ہو گئی ہے میری فیملی, خان جیسی سخت ہو گئی ہے میری فیملی, میں نے تو چھپائی تھی آف شور کمپنی. خان جیسی سخت ہو گئی ہے میری فیملی, میں نے تو چھپائی تھی آف شور کمپنی. فیصلہ بھی دب جاتا یہ ہمیشہ کے لیے, میں نے گود دبائی تھی آف شور کمپنی. واہ واہ واہ. کھول کر پرس اس نے, کھول کر پرس دیکھا اس کا کچھ بھی نہ نکلا. کھول کر پرس دیکھا اس کا کچھ بھی نہ نکلا, خالی جیب لائی تھی آف شور کمپنی. لوڈ شیڈنگ ہو گئی آنکھ کھل گئی میری, لوڈ شیڈنگ ہو گئی آنکھ کھل گئی میری, خواب میں ہی آئی تھی آف شور کمپنی. ڈاکٹر صاحب آپ سنجیدہ شاعری میں اور مزاحیہ شاعری میں کیا فرق سمجھتے ہیں, اور یہ فرق لوگوں کو آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو, اس میں مزاحیہ شاعری میں اور اس میں سنجیدہ شاعری میں کیا فرق ہے؟ اچھا, جس چیز میں فرق دیکھا جاتا ہے نا اس میں لازمی ہے کہ اس میں ایک سملرٹی بھی ہو. اچھا, آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین چیدہ اینڈ آسمان. واہ واہ واہ, کیا کہنے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ یہ پہلے اس میں ایک سملرٹی ہونی چاہیے. صحیح. اچھا, دونوں میں ایک ردم ہوتا ہے, یہ سملرٹی ہوگی. جی. دونوں بحر میں ہوتی ہیں, یہ سملرٹی ہوگی. جی. اچھا, فرق یہ ہے کہ اچھا ایک اور بھی سملرٹی ہے, دونوں میں ایک میسج ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. صحیح. اور جو مزاحیہ شاعری ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ کسی روتے ہوئے کو ہنسانا بڑا مشکل کام ہے. بے شک. لوگوں کو رلا تو آج کل بھی بہت سارے لوگ رہے ہیں. صحیح. اب تو ہمارا معاشرہ رو رہا ہے. جی. کسی کو ہنسانا بڑا مشکل کام. ڈاکٹر صاحب سید سلمان گیلانی دنیا مزاح میں کسی تعارف کے محتاج نہیں. جی. میں ان کے ساتھ اکثر پروگراموں میں شامل ہوتا ہوں, میرے دوست بھی ہیں. جی. ایک جگہ پہ انہوں نے گفتگو ہو رہی تھی تو جیلسی ہو رہی ہے, ہمارے بھی ہیں دوست, ہمارے بھی ہیں. چلیں سب کے دوست ہیں. جی بالکل. انہوں نے بتایا کہ ایک پروگرام میں شامل تھا اور میرا ایک بہت ہی قریبی عزیز بھائی, کزن, جسے میں بہت پسند کرتا تھا اور بھائیوں کی طرح عزیز رکھتا تھا, وہ فوت ہو گیا. اس کی اطلاع میرے سٹیج پہ آنے سے چند منٹ پہلے ملی. تو میں نے کسی کو نہیں بتایا, خاموشی کے ساتھ میں نے وہ میسج سنا, پیغام سنا, لوگوں کو ہنسایا, کال سنی اور آ کے میں نے وہاں پرفارم کیا. اور پرفارم کر کے بتایا کہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, میں جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے.
تو یہ کتنا مشکل کام ہے کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ایک بھائی کی خبر اطلاع آئی کہ اور لیکن انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن میں جس مقصد کے لیے آیا میں نے لوگوں کو ہنسانا ہے، انہوں نے لوگوں کا دل خوش کرنا ہے۔ اور ہنسی جو ہے، ہنسی کے بارے میں طب کہتی ہے کہ اگر آپ غصے میں ہیں تو آپ کے جو سلوٹیں پڑتی ہیں وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، بالکل، لیکن اگر آپ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں تو آپ کی اتنی سلوٹیں نہیں پڑتی بلکہ وہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، جہاں اور ہم تو ہیں دوسروں کو ہنسانے والے۔ جی کلام عطا فرمائیے، آپ لوگ جس کام کے لیے آپ کو بلایا اس کام کو نہیں ہم نے بھولنا۔ جی میں احباب ذی وقار، یہ ڈاکٹر صغیر احمد صغیر صاحب مزاحیہ شاعر بھی ہیں اور سنجیدگی میں بھی شعر کہتے ہیں، لیکن آج ہم نے انہیں بطور مزاحیہ شاعر بلایا، آپ کلام عطا فرمائیے۔ میں حاضر ہوں۔ دیکھیے گا، میں کر سکتا ہوں خوابوں کی بھی اب تعبیر گوگل سے۔ واہ واہ واہ، یہ تو آپ نے پھر دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی نا کہ مزاحیہ شاعری، مزاح کے ذریعے سے میسج دینا جی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، اگر میسج اس میں نہیں ہے، اگر مزاح میں میسج نہیں ہے جی تو وہ مزاحیہ شاعری نہیں ہوتی، وہ مذاقیہ شاعری ہوتی، مذاقیہ شاعری ہوتی۔ یہ ٹرم یوز کی تھی خالد عرفان نے جی جی کہ یا مزاحیہ شاعری ہوتی ہے یا مذاقیہ ہوتی ہے۔ تو اگر مزاحیہ شاعری ہے تو اس میں میسج ہونا چاہیے۔ جی میں کر سکتا ہوں خوابوں کی بھی اب تعبیر گوگل سے، میری مرضی میں جب دیکھوں تیری تصویر گوگل سے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ میں جب دیکھوں، میری مرضی میں جب دیکھوں تیری تصویر گوگل سے، ایک آدھا سچ بھی ہو اس میں تو سمجھوں یہ غنیمت ہے۔ واہ واہ، ایک آدھا سچ بھی ہو اس میں تو سمجھو یہ غنیمت ہے، جو بھاشن ہم کو دیتا ہے صحافی ویر گوگل سے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جو بھاشن ہم کو دیتا ہے صحافی ویر گوگل سے۔ اور شعر دیکھے گا، صغیر اکثر مجھے یہ سوچ کر اب خوف آتا ہے۔ واہ واہ، صغیر اکثر مجھے یہ سوچ کر اب خوف آتا ہے، جنازے میں نہ شامل ہوں ہمارے ویر گوگل سے۔ کیا کہنے۔ ڈاکٹر صاحب، عموماً دیکھا گیا ہے کہ شعراء کرام جو ہیں وہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن ان کا کلام بہت پسند کرتے ہیں شاعری میں۔ کوئی بھی خطیب ہے، کوئی بھی تقریر کرنے والا ہے، کوئی بھی ایسا آدمی جو گفتگو کر رہا ہے اس میں اپنے دوسرے لوگوں کے شعروں کا بہت استعمال کرتا ہے جی، لیکن جب شاعر کی شخصیت کو وہ دیکھتا ہے تو وہ عموماً لوگ جو ہیں وہ انہیں اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے ان کی شاعری کو دیکھتے ہیں جی۔ تو پھر تو مزاحیہ شاعر کو تو اکثر جو ہے وہ شاعر بھی پسند نہیں کرتے جی۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے کہ شاعری، سنجیدہ شاعری اور مزاحیہ شاعری؟ ہاں، میں پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ مزاحیہ شاعری کے ذریعے سے میسج لوگوں تک زیادہ پہنچتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نثر کی بھاری بھرکم کتاب پڑھنے کے بعد، ناول بھاری بھرکم افسانہ بڑا سارا پڑھنے کے بعد آپ کا میسج پہنچتا ہے، آپ کا شاعری کے ردم سے جلدی میسج پہنچتا ہے۔ اب شاعری میں جو مزہ ہے، شاعری میں مزاحیہ شاعری کے ذریعے سے لوگوں تک زیادہ جلدی ان تک میسج پہنچتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے دل کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر صغیر احمد صغیر صاحب، ہم ان کی گفتگو سے بھی استفادہ کریں گے، استفادہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی شاعری سے بھی استفادہ کریں گے۔ یہاں پہ ہم نے لینی ہے ایک بریک، کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ حاضر ہوتے ہیں دوبارہ جناب ڈاکٹر صغیر احمد صغیر صاحب کی شاعری کے ساتھ اور ان کی شخصیت کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اہلیہ کے ہاتھ نے روشن کیے 14 طبق، اہلیہ کے ہاتھ نے روشن کیے 14 طبق، رات بھر میں کہکشاں کے درمیان چلتا رہا۔ واہ 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 واہ۔ اہلیہ کے ہاتھ نے روشن کیے 14 طبق، رات بھر میں کہکشاں کے درمیان چلتا رہا، میٹرو میں بیٹھ کر اچھڑا سے آیا یادگار، میٹرو میں بیٹھ کر اچھڑا سے آیا یادگار، میں زمین و آسماں کے درمیان چلتا رہا۔ واہ واہ واہ۔ ایک سم
اور ایک بیوی والے کی کیا زندگی. ڈاکٹر صاحب جی واہ 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 واہ. ایک سم اور ایک بیوی والے کی کیا زندگی، بے یقینی اور گما کے درمیان چلتا رہا. واہ 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 واہ. ایک سم اور ایک بیوی والے کی کیا زندگی، واہ واہ. بے یقینی اور گما کے درمیان چلتا رہا. خواب میں بھی اہلیہ لٹھ لے کے پیچھے تھی پڑی، خواب میں بھی اہلیہ لٹھ لے کے پیچھے تھی پڑی، لڑکیوں کے کارواں کے درمیان چلتا رہا. آہا آہا. ایک بارش سے بنا دریا میرا لاہور ہے، ایک بارش سے بنا دریا میرا لاہور ہے، اور میں آب رواں کے درمیان چلتا. واہ 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 واہ. یہ پچھلے دنوں بڑا ہوا ہے جی. یہ اب تو مسلسل ہو رہا ہے، پچھلے دنوں کی کیا بات ہے. روزانہ بارش ہو جاتی ہے لاہور پہ. اللہ کا کرم ہے کہ روزانہ بارش ہو جاتی ہے. یہاں ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے تو بارش نہیں ہو رہی ہوتی، جب جا رہے ہوتے ہیں تو بارش میں بھیگتے ہوئے جاتے ہیں. تو بارش تو مسلسل ہو رہی ہے. جو ڈاکٹر صاحب یہ عموماً مزاحیہ شاعری جو ہے یہ بیوی کے درمیان گھومتی ہے جی، کہ شاید شاعر جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ اگر بیوی کے علاوہ میں نے کسی کی بات کی تو بیوی سے مار پڑے گی. مار تو ویسے اسے پڑتی ہے. دیکھیں نا یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہر وقت امپورٹنٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں. میں بچوں کو بایولوجیکل سائنس پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیزیں دو ہوتی ہیں جی. ان کی ایک خاص بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ دونوں کو آپ توجہ میں رکھتے ہیں. صحیح. ایک امپورٹنٹ چیز وہ جس کو آپ ہر وقت دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح. ایک امپورٹنٹ شاید وہ ہوتی ہے جو تسی ہر ویلے ڈرتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں آپ کے. آپ کو میں اشعار سناتا ہوں اسی حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب عطا فرمائیں. کہ خوبصورت ہے جو ہمسائی بہت. واہ. یہ ویسے میری جوانی کی شاعری ہے. یہ بھی آپ جوان ہی ہیں جی، سدا جوان ہے آپ، سینئر جوان ہیں. ہاں یہ بات آپ نے آئندہ آپ کو یہ نہیں کہنا کہ یہ میری جوانی کی، کہنا یہ میری جوانی کی اور یہ میری سینئر جوانی کی. آپ نے میرا دل رکھ لیا. ماشاءاللہ. خوبصورت ہے جو ہمسائی بہت، واہ. اس کی خاطر مار بھی کھائی بہت. واہ کیا کہنا ہے. خوبصورت ہے جو ہمسائی بہت، اس کی خاطر مار بھی کھائی بہت. اس نے جب میک اپ اتارا ڈر گیا. ہائے ہائے ہائے. اس نے جب میک اپ اتارا ڈر گیا، دیکھ کر وہ خود بھی گھبرائی بہت. واہ واہ واہ. دیکھ کر وہ خود بھی گھبرائی بہت. واہ. اب نہ زلفیں ہیں نہ اب وہ چال ہے. واہ. اب نہ زلفیں ہیں نہ اب وہ چال ہے. پہلے ذہن پر چھائی بہت. کیا کہنے. اور ہیر کھیڑا اپنے گھر میں لے گیا. واہ واہ. ہیر کھیڑا اپنے گھر میں لے گیا. رانجھے نے تھی رال ٹپکائی بہت. ہائے ہائے. رال ٹپکائی کی کیا بات ہے. واہ واہ. رانجھے نے تھی رال ٹپکائی بہت، اور عقل والے تھے جو پیچھے ہٹ گئے. واہ. عقل والے تھے جو پیچھے ہٹ گئے. مجھ سے پاگل کو پسند آئی بہت. واہ واہ واہ. کیا کہنے. عقل والے تھے جو پیچھے ہٹ گئے. مجھ سے پاگل کو پسند آئی بہت. اور آپ کی اس توند پر لپٹی ہوئی. واہ. آپ کی اس توند پر لپٹی ہوئی. پرسکون ہے آپ کی ٹائی بہت. کیا کہنے. پرسکون ہے آپ کی ٹائی بہت. اس نے جب میک اپ اتارا ڈر گیا، دیکھ کر وہ خود بھی گھبرائی بہت. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے میک اپ کی بات کی ہے تو وہ گھر سے جب بھی نکلتی ہے پورے میک اپ میں، وہ گھر سے جب بھی نکلتی ہے پورے میک اپ میں، ہوئے ہیں دیکھ کے دنیا کے سارے لوگ ہی دنگ. وہ غازہ ملتی ہے چہرے پہ اس لیے اتنا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. واہ 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 واہ. کیا تضمین. ڈاکٹر صاحب آپ کی صحت بتاتی ہے، آپ نے کہا کہ یہ جوانی کی غزل ہے، جوانی کا کلام ہے، تو اب آپ سینئر جوان ہیں ماشاءاللہ. جی تو آپ یہ آپ کی سینئر جوانی کا راز کیا ہے؟ سینئر ہونے کے باوجود آپ جوان ہی نظر آ رہے ہیں. کیا آپ فروٹ کھاتے ہیں؟ میں تو خربوزہ بہت کھاتا ہوں جوان رہنے کے لیے. سر آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے سینئر جوان کہہ دیا اور یہ تو آپ کا شکریہ، لیکن آپ نے یہ کیا خربوزہ کھاتا ہوں میں بہت زیادہ. خربوزہ نہیں ہوتا، ہم بچوں کو بتاتے ہیں یہ خربوزی ہوتی ہے. جی نہ کریں رہنے. سر سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ خربوزہ کہتے ہیں جی، میں بچوں کو کہتا ہوں بایولوجی پڑھاتے ہوئے انہیں کہتا ہوں کہ جو پھول کے مختلف حصے ہوتے ہیں جی، اچھا پھول کی جو ماں کا کام کرتی ہے اس کے اووری ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے جی، اچھا وہ فیمیل پارٹ ہے. اچھا. اور جب اس کی رائپننگ ہوتی ہے، جب وہ پکتی ہے تو وہ پھل بن جاتا ہے. اب وہ پھل کی شکل میں جب بنتی ہے
تو ہم اس کو عجیب بات ہے نا کہ وہ فیمیل ہے، جب وہ میچور ہو گئی تو آپ اس کو میل کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو غلط ہے. تو خربوزہ نہیں ہوتا، خربوزی ہوتی ہے. لہٰذا میں بچوں سے کہتا ہوں کہ خربوزی کو دیکھ کر خربوزی رنگ پکڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیوں آپ میرا خربوزہ کھانے پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں؟ میں نے اگر گھر کہہ دیا کہ میں خربوزی کھاؤں گا تو مجھے تو وہ گھر سے بھی نکال دیں گے اور میری تفتیش شروع ہو جائے گی اور مجھے پریس کانفرنس کرنی پڑے گی. سر سنیے، پریس کانفرنس تو بہرحال کسی بات پہ بھی کرنی پڑ سکتی ہے. جی آپ تو پھر کہیں گے کہ جی آم جو ہے وہ بھی جو ہے نا مونس ہے. مجھے تو خوشی ہو رہی ہے. سر دیکھیے، اب آم کے حوالے سے بھی سن لیں. آم جب کچا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں امبی ہے جی، اور حالانکہ وہ امبی ہی ہوتی ہے جی. اور آپ اس کو پھر کیا کہتے ہیں کہ جب وہ پک جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میل ہو گیا، یہ آم ہے جی، میں نے آم کھایا. حالانکہ آم کھائی ہوتی ہے. اچھا. وہ فیمیل ہی ہوتی ہے. تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کا وائوا ہو تو آپ نے یہ تیار کر کے جانا ہے کہ آپ نے خربوزی خریدے ہے، آپ نے آم کھائی ہے، آپ نے دیکھیں بھنڈی کھائی ہے وہ ٹھیک ہے، مرچی کھائی ہے، یہ پھل ہے، اس میں فرق تو ہے نا سر. بھنڈی ہمارے مطابق بھنڈی فروٹ ہے. اچھا. ہمارے مطابق بھنڈی فروٹ ہے. آپ کہیں گے ٹماٹر بھی فروٹ ہے. وہ بھی فروٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ حصہ پودے کا جو اووری سے بنتا ہے پکنے سے وہ فروٹ ہوتا ہے. اچھا میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا ایسا. اچھا. میں بھاشن دے رہا تھا اسی حوالے سے جی، تو میری بیگم صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ان سب کو فروٹ کہتے ہیں تو بس جب آپ کے گھر والے آئیں گے ادھر سے گاؤں سے آئیں گے تو میں ان کے سامنے فروٹ رکھوں گی یا ٹماٹر دا ایک پارک رکھ دیں گی، بھنڈی، ہاں، اور بھنڈی رکھ دیں گے، وہ فروٹ ہے. تو ایسا ہے، میں بچوں سے اکثر کہتا ہوتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ اپنے رسک پہ کہیے گا. یہ ہم بچوں کو صرف پڑھانے کے لیے کہتے ہیں. جی بخشو بلی چوہا لنڈورا ہی والا. آپ ڈاکٹر صاحب مجھے جو مرضی سبق پڑھاتے رہے، میں نہیں آپ کی باتوں میں آنے والا. میں نے تو آم کو آم کہنا ہے کہ آم کھاتا ہوں اور خربوزہ کھاتا ہوں، کیونکہ میں نے یہیں پہ رہنا ہے. گھر والے جو ہے نا وہ تو جو کچھ کہیں گے. اچھا یہ بات میرے ایک دوست نے، وہ اردو دان ہے جی، انہوں نے وہ سن لی نا، وہ کہتے ہیں یار وہ کیا بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہوتی ہیں، یہ ہندوانا جو ہوتا ہے، تربوز جو ہوتا ہے اور خربوزہ یہ خربوزی ہوتی ہے. میں نے کہا ہاں. تو کہتا ہے یہ مطلب ہندوانی ہوتی ہے جی. وہ ہنسنے لگا، بہت ہنسا. ہنسنے کے بعد میں نے کہا چلے آپ بتا دیں. کہتا بھائی بات یہ ہے، یہ جو امبی ہوتی ہے نا چھوٹی ہوتی ہے جی، اور جو امب ہوتا ہے نا یہ بڑا ہوتا ہے. اچھا. تو میں نے کہا یار اچھا یہ بتاؤ، میں نے کہا کہ اگر سائز کی ہی بات کرنی ہے تو ہماری جو ہمسائی ہے نا ایک جی، وہ باجی بہت ساری موٹی ہے. تو کیا میں اس کو کہوں کہ بھائی جان چیدہ ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ موٹی کا لفظ عورت کے لیے استعمال کرنا جو ہے نا یہ بہت بد اخلاقی ہے. اچھا. ہاں، یہ اس کو کہنا چاہیے کہ وہ ہیلدی ہے. وہ ہیلدی ہے ٹھیک ہے. تو یہ سائز کی بات نہیں ہوتی. دراصل میں بچوں کو یہ جب اس طرح سے ان کو سمجھاتا ہوں تو ان کو یاد ہو جاتا ہے کہ یہ جو پھل ہے نا یہ فیمیل پارٹ ہے. باقی میں نے پہلے جیسے گزارش کی کہ آپ نے ہماری ان باتوں پہ نہ آئیے گا اور نہ کہیں یہ نہ ریڈی والے سے آپ کہیں کہ ٹھیلے والے سے کہیں کہ بھائی یہ مجھے خربوزیاں دے دیں تو وہ کہے گا میرے پاس تو خربوزے پڑے ہیں، خربوزیاں نہیں ہیں. صحیح، وہ کچھ اور نہ نکال رہا ہے. ہاں جی، وہ کوئی اور چیز نہ کلام عطا فرمائیے. سر میں حاضر کرتا ہوں. یہ سی پیک پہ میں نے ایک نظم کہی تھی جی جی. تو یہ جب یہاں کمپنیاں باہر سے آتی رہی جی، چائنا سے کمپنیاں آتی رہی ہیں تو یہاں پہ شادیاں وادیاں بھی ہوئی تھی جی جی. تو اس میں نے ایک نظم کہی تھی، دیکھیے گا جی. کہ منڈا کال ویکھیا تے سونا مینوں لگیا. واہ. منڈا کال ویکھیا تے سونا مینوں لگیا، غور کچھ کیتا تے پرایا مینوں لگیا، ہور کس سے ملک کے تو آیا مینوں لگیا، جن نے منڈے ویکھے انہاں ساریاں تو وکھ سی، اچا لمما قد سی تے پینا او دا نک سی. واہ واہ واہ. اچا لمما قد سی تے پینا او دا نک سی، پوچھیا تو کون ہے تے کی تیرا ناں ہے، کون تیرا پیو ہے تے کون تیری ماں ہے، کیڑا تیرا پنڈ تیرا شہر تے گراں ہے، کیڑا تیرا پنڈ تیرا شہر تے گراں ہے. کہن لگا دھیان نال، کہن لگا دھیان نال، کہن لگا دھیان نال جی نال جیے،
چین میرا داد کا تے ات چک بھی کیا کہنے کہن لگا دھیان نال جیے چین میرا داد کا تے ات چک بھی ماں میری شہیداں تے پیو شنگ لیے ماں میری شہیداں تے پیو شنگ لیے چین وچ کیویں ہوندا پیار مینوں دسیا چین وچ کیویں ہوندا پیار مینوں دسیا کیویں کیویں ہوئی دا خوار مینوں دسیا پھر انہیں چین دا ویار مینوں دسیا پھر انہیں چین دا ویار مینوں دسیا ایک نال لو کرو دوجی نال فری ہے واہ 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 کیا پیکج ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ کیا پیکج آپ نے عطا بہت شکریہ سی پیک چلے گا تے بڑے فائدے ہون گے واہ سی پیک چلے گا تے بڑے فائدے ہون گے ہون کوئی کالا نہیں سارے گورے ہون گے کاکیاں تے کاکے ہون پینے ہون گے کاکیاں تے کاکے ہون پینے ہون گے انہیں مینوں دسیا تے گل ساری کھل گئی انہیں مینوں دسیا تے گل ساری کھل گئی سی پیک نہیں ہے تے اور کوئی پنگا ہے جتھے جان وار دے تے پیار مینوں کر دے چین نالوں لکھ واری 7 چک چنگا ہے کیا کہنے کیا اپنی مٹی اپنی ہوتی ہے اپنی مٹی ڈاکٹر صاحب چین کے بارے میں جو ہے نا لوگوں کا پہلے یہ نظریہ تھا بلکہ حقیقت ہے کہ وہ چھوٹے ناٹے قد کے ہوتے ہیں چھوٹے قد کے ہوتے ہیں چین نے اپنے لوگوں کا قد بڑھانے کے لیے کہ دنیا میں ہماری عزت ہو اور ہمیں زیادہ بڑا دیکھا جائے انہوں نے کیا کیا انہوں نے تلاش کی لمبے قد کی عورتیں عورتیں نہیں لڑکیاں لمبے قد کی لڑکیاں اور لمبے قد کے لڑکے چینی ان کا آپس میں انہوں نے شادیاں کرا دیں اور اب جو موجودہ نسل ہے اس میں زیادہ تر چینی لمبے قد کے نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے اور ان کے یہ دیکھیں کیسی حکمت عملی اور ان سر اس کو ہماری زبان میں بیولوجی کی زبان میں جو میں پڑھاتا ہوں یوجینکس کہتے ہیں یوجینکس اچھے دماغوں کو اگلی نسل تک پہنچانا اچھی فزیک کے لوگوں کو اگلی نسل تک پہنچانا بس پتہ نہیں یوجینکس اتنے کدوں آئے گی وہ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے وہاں پہ جو ہے وہ شاعری کرنے لگ جاتے ہوں گے جی بالکل تو اس وقت طلباء کا کیا تاثر ہوتا ہے اب میں بعض دفعہ ایگزام کے دوران بھی میں آبزرو کرتا ہوں مشاہدہ ہوتا ہے تو اکثر میں نے دیکھا ہے عام طور پہ شکایت بھی ہوتی ہے لڑکوں کو کہ جی ہم فیل ہو جاتے ہیں لڑکیاں پاس ہو جاتی ہیں لڑکیاں کیا کرتی ہیں وہ لڑکیاں زیادہ پڑھتی ہیں اچھا وہ اگر ٹماٹر بھی کاٹی ساتھ انہوں نے نا وہ بک رکھی ہوگی صحیح بات ایسی ہے زیادہ تو پھر یوں ہی میں نے ایک مزاح میں کہا تھا کہ سونے سونے منڈے ہو سونے سونے منڈے ہو بچیاں پسندے ہو تے فیل ہوئی جاندے ہو فیل ہوئی جاندے ہو کڑیاں دے کالجاں دے گیٹ اگے جاندے ہو کڑیاں دے کالجاں دے گیٹ اگے جاندے ہو کبھی آپ کو یہ شکایت ملی ہے کہ لڑکی نے لڑکے کو چھیڑا نہیں نا لڑکی لڑکوں کے کالج کے آگے پھر رہی تھی کبھی ایسا نہیں ہوا نا اب سنیے گا سونے سونے منڈے ہو بچیاں پسندے ہو تے فیل ہوئی جاندے ہو کڑیاں دے کالجاں دے گیٹ اگے جاندے ہو بنک اپنی کلاس وچ بنک مار جاندے ہو تے فیل ہوئی جاندے ہو اپنی کلاس وچ بنک مار جاندے ہو تے فیل ہوئی جاندے ہو ٹیوشناں پڑھا کے پیسے جو کماندے ہو ٹیوشناں پڑھا کے پیسے جو کماندے ہو کڑیاں نو فیر ایزی لوڈ کراندے ہو تے فیل ہوئی جاندے ہو ایک گل ہور دساں پیچھے بیٹھی کڑیاں نو نقل کراندے ہو ویڑا چا گواندے ہو تے فیل ہوئی جاندے ہو سو یہ اس طرح سے جو آبزرویشنز ہماری ہوتی ہیں یہ جو آپ نے ہمیں سنائی ہے جی سر اس میں آپ ذاتی طور پر کتنے انوالو ہیں جب آپ کا دور تھا تو آپ نے سر میں قسم کھا کے بتا سکتا ہوں میں کبھی فیل نہیں ہوا استفادہ کیا نہیں کبھی نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بے حس اور نالائق اسٹوڈنٹ میں فیل نہیں ہوتا تھا کم سے کم صحیح تو زندگی کو آپ نے انجوائے نہیں کیا بس سر ایسا تھا کہ وہ کیا ہے نا وہ عہد طفلی سے پیری میں قدم رکھتا ہے کسی غریب کا بچہ جوان نہیں ہوتا کسی امریکہ میں کسی نے ایک نبی فرمایا تھا تو وہ ایسا ہے یہ دلوں کی ایسی آگ ہے جس کا کوئی دھواں نہیں ہوتا نا وہ کیا ہے دلوں بس بندہ جب دیہاتی ہوں اور آپ کو جغرافی آپ کی ایسی ہو تو پھر وہاں پر ہمارے پاس تو صرف انجوائے کرنے کے لیے گلی ڈنڈا تھا یا بھینسیں چلاتے تھے اس کے علاوہ ہم کو کرکٹ شرکٹ یہ وہ نیشنل کا ریڈیو ہوتا تھا وہ سنتے تھے ہاں وہی بس رات کے 1 بجے جو ہے وہ
وہ گانے شانے سن لیے, ہاکی کی کمنٹری لگی ہوتی تھی, اس کے علاوہ ہماری انجوائمنٹ کوئی نہیں ہوتی, اور کوئی انجوائمنٹ. ہاں بس وہ کسی نے پوچھا تھا کہ تسی جدو بور ہوندے سی کی کردے سی, اسی کہ مجھاں چراندے سی, تے کہندے جی زیادہ بور ہو جاندے سی, اسی کہندے اسی زیادہ مجھاں چراندے سی, زیادہ مزہ چراندے. ہاں بس. ابھی میں گھر سے آ رہا تھا تو میں نے 2 واسکٹیں پہنی ہوئی تھی جی, تو میری گھر والے نے کہا کہ یہ 2 کیوں پہنی ہوئی, میں نے کہا زیادہ گرمی ہے, ایک واسکٹ میں گرمی رکے گی نہیں, میں نے دوسری پہن لی ہے, اس لیے میں نے دوسری پہن لی ہے, اس کے اوپر ہی پہن لی ہے. تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے سر, بالکل, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غمی کے پہلو میں سے خوشی کا پہلو نکالے, بالکل, غم میں سے خوشی کشید کرے, تو پھر ہی زندگی جینے کا مزہ آتا ہے, اس میں کوئی شک. تو آپ گھر میں جو ہے آپ کی کیا پوزیشن ہے شاعری کی, کہ گھر والے آپ کو پسند کرتے ہیں, بچوں کی کیا پوزیشن ہے, وہ آپ کے ساتھ میری جو پہلی سامع ہے جی وہ میری بیگم ہے. اچھا, ایک دفعہ میں نے نا اس کو, وہ تو سرٹیفائیڈ سامع ہے نا. ہاں جی, میں نے ایک دفعہ مشاعرے میں بچے بھی گئے ہوئے تھے, بیگم بھی گئی ہوئی تھی, تو وہاں پر میں نے یہ سنا دیا یہ کہتا کہ بیوی ہے اگر بیوی تو محبوبہ ہے محبوبہ, میں زہر لاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. ڈاکٹر صاحب کلام عطا فرمائیے. تو میں وہ پورا کر دوں. تو بیگم نے, میں نے جب گھر آئے تو میں نے کہا کہ مہمان آ رہے ہیں جی, تو آپ ایسے کریں کہ ان کے لیے نا کھانا وانا بنا دیجیے گا. تو وہ کھانا بڑا اچھا بنایا انہوں نے, ساتھ سویٹ ڈش بھی سارا کچھ. تو وہ کہتی یہ بتائیں کہ اب زہر ہلاحل کو کند تو نہیں, کند کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ کیا کہنے سر. تو میں عرض کرتا ہوں جیسے آپ نے حکم دیا کہ پانی وچ مدانی پان دا فائدہ کوئی نہیں. واہ, یہ آپ نے غور سے سننا ہے. جی جی جی, پانی وچ مدانی پان دا فائدہ کوئی نہیں, بیگم اگے بین وجان دا فائدہ. ہاں 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 ہاں, واہ واہ, بس آپ نے ایک جو ہے نا پوری ہسٹری بیان کر دی. جی, پانی وچ مدانی پان دا فائدہ کوئی نہیں, بیگم اگے بین وجان دا فائدہ کوئی نہیں, تے گزرے ویلے فصلاں لان دا فائدہ کوئی نہیں, اور بڈھے وارے عشق کمان دا فائدہ کوئی نہیں, بڈھے وارے عشق کمان دا فائدہ کوئی نہیں, تے گوڈے گٹے ترکل شکل رہ جاوے تا. ہائے ہائے ہائے, ترکل شکل دی کوئی سمجھ نہیں آئی. یہ سر کمر کو کہتے ہیں, ترکل کہتے ہیں کمر کو. کمر کو, اچھا. ہاں, گوڈے گٹے ترکل شکل رہ جاوے تا, طاقت دیاں مجونا کھان دا فائدہ کوئی. واہ واہ واہ, بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صغیر احمد صغیر صاحب ہمارے ساتھ موجود آج کے پروگرام میں, اسپیشل ٹی وی کے اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں مزاحیہ مشاعرہ اور گفتگو آپ نے سنی ہے باب ذوالفقار. مجھے امید ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کی شاعری اور گفتگو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.